السلام علیکم، میں ایس کے پنجابن امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک شیطان اور دوسرا نفس انسان ہے۔ شیطان کھلا اور نفس چھپا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں علم عام ہے، لیکن نفس کا علم دشوار اور پوشیدہ رہا۔ قرآن کریم میں انتہائی شدت کے ساتھ نفس کے تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم اس دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کے افعال کیا ہیں، تب ہم اس کے قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ بنیادی طور پر نفس کے 3 حصے ہیں: جسم، حواس خمسہ اور ذہن۔ جسم ایک رونمائی ہے، ہر جاندار کا وجود اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ یہ ایک حیاتی مادہ ہے۔ جسم ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہو، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی حیثیت ایک مردہ شے کی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں 2 جبلتیں ہیں: بچاؤ اور افزائش نسل۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اسے باقی کسی شے سے غرض نہیں کہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی جسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں۔ زندگی اس کے سرپرست ہے۔ یہ بذات خود زندگی ہے۔ اسے اس دنیا میں بچانے کے لیے، سروائیول کرنے کے لیے خوراک چاہیے اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی کرنا چاہتا ہے، لازوال کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سیکس سے آگے بڑھائے۔ اس کے لیے یہ کسی لذت کا طلبگار نہیں۔ لذت جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، آرگنزم کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رہ سکے۔ یہی اس کی عقل اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے۔ انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت عطا کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اس زمین کا ہے، وجود اس دھرتی کا ہے، جو موت کے وقت اسی دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ادھار کو لٹا دیتا ہے، اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے، یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھایا جائے۔ ان کے وجود کو اسی مٹی میں سم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ مردہ ہے یا زندہ، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے۔ یہ سب تو اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس کا نام، بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کا پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی پوچھا جائے کہ تم کون ہو، جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں اور وہ شخص میز پر پڑا ہوا محض ایک دھڑ ہی رہ جائے گا، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر، بیوی، بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماورا ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے۔ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کے اندرونی و بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ یہ آخر ہے کیا۔ آج سے تقریباً 23 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ سائنس اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی، اتنا انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا، لیکن پھر بھی
انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے تو ہر عضو کی اسپیشلائز کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز اجھلتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات کلوننگ سے بڑھ کر مینوٹیشن تک جا پہنچی، جسم کو تا قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح اخواص کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کے اندر اسرار ہیں اور اپنے کلامات ہیں۔ اخواص بنیادی طور پر 5 ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے، جیسے دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا۔ یہ جسم کے لیے سینسرز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہشات کو جنم دینا ہے۔ اس پر آگے بات ہوگی۔ اخواص کو کام کے لیے مخصوص اعضاء دیے جاتے ہیں۔ بصارت آنکھ ہو گئی۔ بصورت آنکھ کو کیمرے کی طرف استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے اور چھونے کی محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور پور میں سمائی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک صرف سونگھنے کے لیے نہیں بلکہ سانس لینے اور نکلنے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں اخواص کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہم کل میں سے جز کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکے۔ اخواص کے پاس ایک اپنا کوئی علم نہیں۔ ذہن کے بغیر اخواص کے پاس جو معلومات ہیں وہ کسی کام کی نہیں۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں۔ موضوع کی مناسبت سے سردست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز ہے، یہ ڈاٹا سینٹر ہے، تجربہ کار ہے، یہ تمام جسم اور اخواص پر حکمران ہے۔ اخواص باہری دنیا کی معلومات سے ایسے مہیا کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کرکے ذہن ایک تجربہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور اخواص جیسے معنی کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن اور دماغ دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اسی طرح دماغ مادی اور ذہن غیر مادی ہے۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے۔ یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنا ہے، جسم، اخواص اور ذہن۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں، کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس سوال پر گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں تو انسان حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماورا ہوں، میں ایک حقیقت منتظر ہوں۔ میری عزت، میرے خیالات، جذبات، علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی ہے یا پھر میرے ذہن کی ہے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آئیں نفس کی تہ در تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں، لیکن یہ ٹاپک ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور اگر میرا یہ ٹاپک آپ کو اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے چینل کو اور شیئر کیجئے اور میری سپورٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے اور خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔